کیا اسلام میں وندے ماترم کا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ وندے ماترم کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک دیش بھکتی ترانہ ہے؟ مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم مدعے پر بات کریں گے۔ مدعا یہ ہے کہ کیا اسلام میں وندے ماترم کا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ وندے ماترم کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک دیش بھکتی ترانہ ہے یا پھر اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو سراسر اسلامی تعلیم سے ٹکراتی ہیں؟ تو آئیے آج ہم اس کو پوری تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم وندے ماترم کا اصل مطلب سمجھتے ہیں۔ وندے کا مطلب ہے وندنا کرنا، پوجا کرنا، عبادت کرنا، نمن کرنا۔ ماترم یعنی ماتا کو، ماں کو۔ اس پورے واقعے کا مطلب یہ ہے کہ ہے ماں، ہے ماتا، میں آپ کی پوجا کرتا ہوں، میں آپ کو پرنام کرتا ہوں، آپ کی وندنا کرتا ہوں۔ اس گیت کی کچھ لائن میں ایسا کیا کہا گیا ہے جو سراسر اسلامی تعلیم کے خلاف ہے؟ بنکم چندر چٹوپادھیائے کے اس مول گیت میں کچھ لائن اس طرح ہے، جیسے ایک لائن میں کہا گیا ہے تیم ہی درگا دش پراہرم دھارنی، یعنی تم ہی درگا ہو جو 10 ہتھیار دھارن کرنے والی ہو۔ تیم ہی کملا دل کمل وہارنی، یعنی تم ہی کمل پر وراجمان لکشمی ہو۔ تیم ہی سرسوتی وانی ودیا دائنی، یعنی تم ہی وانی اور ودیا دینے والی سرسوتی ہو۔ اس گیت میں بھارت کو دیوی کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں اس گیت کو پڑھنے میں پریشانی کہاں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسلام کا صاف اعلان ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایک اللہ کے سوا کسی انسان، کسی جانور، کسی جگہ یا ملک کی عبادت کرنا یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے اور شرک ہے۔ اور چونکہ اس گیت میں ملک کو دیوی کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا اور اس کے حساب سے چلنا اور اس کو قبول کرنا یہ سراسر اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام میں سجدہ، نمن اور پرنام صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس گیت میں دیش کو ہی دیوتا مان لیا گیا ہے اور اسلام میں دیوی دیوتا کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے اس کو پرنام کرنا، اس کو نمن کرنا یہ سراسر غلط ہے، جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ملک سے محبت نہیں کرتے۔ اسلام ملک سے محبت، دیش سے محبت نہیں سکھاتا۔ اسلام ملک سے ضرور محبت سکھاتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے، جو کہ بالکل جائز ہے اور ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ملک سے محبت، وطن سے محبت یہ اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی غیر طریقے سے، غیر جملوں سے۔ مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ مسلمان ملک سے محبت کر سکتا ہے۔ قومی ترانہ جو کسی اسلامی تعلیم کے خلاف نہ ہو، حلال ہو، تو وہ ترانہ پڑھ سکتا ہے، ملک والوں سے محبت کر سکتا ہے، ملک اور دیش کی ترقی کے لیے دعائیں کر سکتا ہے، لیکن کسی شرکیہ کلام نہیں بول سکتا، کسی غیر اللہ کی عبادت، پوجا، اس کا نمن نہیں کر سکتا، نہ اپنے عمل سے نہ اپنے جملوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ملک اور وطن سے یہ فطری محبت جائز ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا، اے مکہ، تو کتنا پاکیزہ ہے اور میرا محبوب ہے، اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہیں رہتا۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم حببت الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ واشد، کہ اے اللہ کہ ہمارے دل میں مکہ سے زیادہ مدینہ کی محبت ڈال دیجیے۔ ایک روایت میں ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ کی طرف واپس آتے تو جب مدینہ کے راستے اور مکانات نظر آتے تو مدینہ کی محبت میں آپ اپنی سواری کو تیزی سے دوڑاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچا تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو اذیت دے گی اور آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جلا وطنی، مکہ سے نکل دینے والی بات پر زیادہ دکھ و پریشانی کا اظہار کیا کہ باقی مشکلات تو سہ لیے جائیں گے، پر اپنے شہر سے نکال دینا، اس تکلیف کو سہنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو پیارے دوستو، ان سب احادیث اور روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ دیش سے، ملک سے محبت کرنا یہ ایک فطری چیز ہے اور انسان فطری طور پر مجبور رہتا ہے، اس لیے وطن سے محبت کرنا جائز ہے اور اپنی محبت کا اظہار کے لیے کسی خاص ترانہ اور گانا گانے کی ضرورت نہیں۔ محبت تو دل سے ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسے ترانہ جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اسلامی عقائد اور تعلیموں کے خلاف ہے۔ اس طرح کے الفاظ کہنا، اس طرح کے ترانہ گانا جو بالکل اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، ناجائز اور حرام ہو، اس پر اگر ہمیں مجبور بھی کیا جائے تو ہمیں گوارا نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح راستے پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔